السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہر انسان دنیا میں عزت چاہتا ہے، جنت میں بلند مقام چاہتا ہے۔ ہمارے کون سے اعمال اللہ کے قریب لے جاتے ہیں؟ آج ہم 3 ایسے عظیم اعمال پر گفتگو کریں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے درجات بلند فرماتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درجات کیسے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کن لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، کون سی خوبیاں انسان کو جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہیں۔ یہ 3 اعمال جو ہمارے درجات کو بلند کرتی ہیں وہ یہ ہیں: لوگوں کو کھانا کھلانا، نرمی اور محبت سے گفتگو کرنا، رات کے آخری پہر میں جب سب لوگ سوتے رہتے ہیں اٹھ کر تہجد پڑھنا۔ یہ تینوں اعمال صرف عبادت نہیں بلکہ انسان کے دل، اخلاق اور روح کو بدل دیتے ہیں۔ اسلام میں کھانا کھلانے کی عظمت بہت بڑی ہے۔ ہم سے جو ہو سکا وہ کر دینا اللہ کی راہ میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام محبت، رحمت اور انسانیت کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کو بہت پسند فرمایا ہے۔ بھوک ایک ایسی تکلیف ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، اور جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گھروں سے بلایات دور ہو جاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کے اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی، میرا شوہر روزانہ گھر والوں کے کھانے کے انتظام نہیں کرتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آج میں آپ کے گھر آ رہا ہوں کھانا کھانے کے لیے۔ لہٰذا اس عورت نے دوسرے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے کھانا کھانے کے لیے تو آپ کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا، میں جب گھر سے باہر جاؤں اس وقت آپ مجھے جاتے ہوئے دیکھنا۔ اس عورت نے جب دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ حضور کے پیچھے کئی قسم کے موذی جانور یا کیڑے وغیرہ گھر میں سے نکل کر حضور کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس وقت عورت کو احساس ہوا کہ کسی کو کھانا کھلانے سے ہمیں کیا فائدہ ہے، یعنی ہمیں ناگہانی آفات سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ ہر ایک کو کھانا کھلائیں، یہ آپ لوگوں سے کہتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر جاننے اور نہ جاننے والوں کو سلام کرو۔ سوچئے، نماز، روزہ، حج اپنی جگہ، لیکن حضور نے لوگوں کو کھانا کھلانے کو بہترین اعمال میں شمار فرمایا۔ کھانا کھلانا صرف امیروں کا کام نہیں، چاہے غریب رہو، فقیر رہو، ہر کوئی اپنے حساب سے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مالدار لوگ ہی یہ نیکی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک روٹی بھی کسی بھوکے کو دے دیں، ایک گلاس پانی پلا دیں، کسی مزدور کو چائے پلا دیں، کسی غریب بچے کو بسکٹ دے دیں، تو اللہ کے نزدیک یہ بھی عظیم نیکی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ ہر ایک لائن میں قیمتی خزانہ چھپا ہے۔ لاسٹ پارٹ سے آپ کی زندگی کی راہیں کھل جائیں گی۔ کھانا کھلانے کی برکت کی وجہ سے ہمارا دل نرم ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی بھوک محسوس کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ ایسے شخص کے مال میں برکت دیتا ہے۔ آپ کی کمائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج بھی کئی ایسے سوشل ادارے ہیں جو بنا بھید بھاؤ کے لوگوں کو کھانا
کھلاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا مذہب یہ ہے ہم ان کو کھلائیں، مسلمان ہیں ہم لہٰذا ہم ہندوؤں کو کیوں کھلائیں، کرسچن کو کیوں کھلائیں. یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے. کوئی بھید بھاؤ نہیں، بلکہ جو بھی غریب ہے بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں. ایسے کئی لوگ دنیا میں موجود ہیں اور اس کی وجہ سے مصیبتیں بھی ہماری دور ہوتی ہیں. بہت سے اولیاء فرماتے تھے کہ صدقہ اور کھانا کھلانا بلاؤں کو ٹالتا ہے، جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے نظر آتا ہے. صحابہ نے پوچھا یہ کن کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا کھلائے، نرم گفتگو کرے اور رات کو نماز پڑھے. تو دیکھیے یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک شخص کو جنت میں بلند مقام پر دیکھا. میں حیران ہوا کیونکہ دنیا میں وہ بہت بڑا عالم نہیں تھا. پوچھا گیا تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ تو اس نے کہا میں بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. اللہ اکبر. میرے عزیز ساتھیوں، زبان انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن زبان کی سختی لوگوں کے دل توڑ دیتی ہے. انداز گفتگو، جاہلیت کی باتیں، یہ سب کیا ہے لوگوں کے دلوں میں ایک قسم کی نفرت سی پیدا کر دیتی ہے. تو اسی لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہم عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے انداز گفتگو بھی نرم رکھنا چاہیے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اخلاق اور نرم گفتگو لوگوں کے دل جیت لیتی ہے. ہمارے بچپن میں میری والدہ مرحومہ فرماتے تھے، ایک محاورہ کہتے تھے جو بات کہو کڑوی نہ ہو کھٹی نہ ہو مصری کی ڈلی ہو. یعنی بات ایسی میٹھی انداز میں کرو کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، بلکہ مصری جیسی میٹھی ہونا چاہیے. یعنی ہم ایسی بات کریں کہ کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے. یعنی ہم ایسی بات کریں وہ کڑوی بھی نہ ہو کھٹی بھی نہ ہو. یعنی بات کرنے سے لوگوں کو کیا کڑوی لینگویج میں روڈلی کہہ رہے ہیں ایسا ہو کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے ہم ایسے انداز میں بات کریں کہ سامنے والا خود بخود شرمندہ ہو جائے اور خود ہی اپنے دل سے کہے کہ نہیں آپ کا کام ہو جائے گا ایسا. تو اس لیے ہم اچھے انداز میں گفتگو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سے اچھی بات کہو. ایک اور جگہ فرمایا نرمی اختیار کرو، بے شک اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے نرم مزاج انسان تھے. کبھی کسی کو ذلیل نہیں کیا، کبھی سخت لہجہ اختیار نہیں فرمایا، حتیٰ کہ دشمنوں سے بھی بہترین اخلاق سے پیش آئے. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہ فرمایا. سختی نفرت پیدا کرتی ہے، نرمی محبت پیدا کرتی ہے اور لوگوں کا دل جیت لیتی ہے. آج بہت سے گھر صرف زبان کی سختی سے تباہ ہو رہے ہیں، گھروں میں سکون نہیں رہتا. تو اسی لیے ہم نرم گفتگو سے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کریں. نرم دل انسان اللہ کو پسند ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے اچھے اخلاق سے تہجد گزار اور روزے دار کے درجے کو پا لیتا ہے. آج سوشل میڈیا پر گالیاں، طنز، تذلیل، نفرت، سخت الفاظ عام ہو چکے ہیں. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں گے. آہستہ بولیں، غصے میں خاموش رہیں، دوسروں کی عزت کریں، والدین سے ادب سے بات کریں، بیوی بچوں پر چیخنا بند کریں، اختلاف میں بھی اخلاق نہ چھوڑیں. ایک شخص امام شافعی کو برا بھلا کہنے لگا، آپ خاموش رہے. پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اگر جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں معاف فرمائے. یہ اخلاق ہوتے ہیں. یعنی کیسا نرمی میں کیسی بات کر رہے دیکھیے کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ تمہیں معاف کرے، اگر آپ سچے ہیں تو
تو اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ اگر آپ سچے ہیں تو میں جھوٹا ہوں، ایسا مطلب ہے۔ لیکن ان کا بات کرنے کا انداز دیکھیے آپ، سبحان اللہ۔ تو ہم اس انداز میں بات کرنا چاہیے۔ راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھنا، یہ جو ہے بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو تہجد کیا ہے عزیز ساتھیوں؟ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، تب اللہ کے کچھ خاص بندے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہی تہجد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بندہ میرے لیے اپنی نیند کو نظر انداز کر کے میرے سامنے سر جھکاتا ہے تو میں بھی اس کی ہر بات سنتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمان ہے، تہجد کے وقت اللہ بندے کے شہ رگ سے بھی قریب ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بالکل بندے کے قریب، بالکل سامنے گفتگو کرتا ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تھا کہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں تو اللہ سے میں بہت قریب ہوں، وہ ایسا ان کا گمان تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں موسیٰ، میرے بالکل قریب ایسے بندے ہیں جو مجھے تنہائی میں یاد کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تہجد میں یاد کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، تو اللہ کا فرمان یہ ہے کہ میں ان کے اور زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے اضافی عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ کس کے؟ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے۔ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ والے جاگ رہے ہیں۔ رات کی عبادت انسان کو اللہ کے بہت قریب لے جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو مانگ، میں دینے والا ہوں، تو جو مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی بندہ مانگنے والا؟ ہے کوئی بندہ مجھے پکارنے والا؟ میں مانگنے کے لیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، صرف اللہ کے لیے عبادت ہوتی ہے۔ دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ تہجد کے فائدے یہ ہیں کہ ہمیں دل کو سکون ملتا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہمارے چہرے پر نور آتا ہے اور ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ہر رات آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو سوچئے، اللہ خود پکار رہا ہے لیکن ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ہم سے تہجد نہیں ہوتی، ہم سے اٹھا نہیں جاتا۔ شروع آسانی سے کریں، ہم جو ہے جلدی سوئیں، الارم لگائیں، صرف 2 رکعت پڑھیں، مختصر دعا کریں، مستقل مزاجی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ خود راستے آسان کر دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تینوں اعمال انسان کو مکمل انسان بنا دیتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پھر ایک بار ریپیٹ کر رہی ہوں میں۔ کھانا کھلانا، یہ انسان کو مخلوق سے جوڑتا ہے۔ نرم گفتگو کرنا، یہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ اور تہجد کی نماز کس سے جوڑتا ہے؟ یہ انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ یعنی کھانا کھلانے سے کیا ہو رہا؟ مخلوق کو جوڑتا ہے، اچھی گفتگو دلوں کو جوڑتی ہے، اور تہجد کی نماز سبحان اللہ اللہ سے جوڑتی ہے۔ یعنی حقوق العباد بھی ہے، حسن اخلاق بھی ہے، اور حقوق اللہ بھی ہے۔ جس انسان میں یہ 3 صفات آ جائیں، اللہ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ 3 صفات ہر انسان میں عطا کرے، ہر انسان کو یہ توفیق دے کہ یہ 3 صفات کو قائم کریں اور اس پہ فالو کریں۔ آج ہم عہد کر لیں، یعنی فیصلہ کر لیں کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، نرم گفتگو اختیار کریں گے، تہجد کی کوشش کریں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک خاص خوبی تھی کہ وہ جب تک کوئی مہمان کو کھانا نہیں کھلا دیتے،
وہ اپنے گھر ایک نوالا بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ تو لہٰذا ایک بار کا واقعہ ہے کہ گھر پر کوئی مہمان نہیں آیا تو وہ کیا کیے، گھر میں کھانا کھانا چھوڑ کے باہر چلے گئے، جا کر ڈھونڈنے لگے کہ ارے کوئی بندہ ہے تو میں اس کو لے کر آؤں گا۔ تو اتفاق سے ایک مسافر انہیں راستے میں مل گیا، وہ انہیں ساتھ لے کر آئے اور کھانا کھلانے بیٹھ گئے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی بہت پسند آئی، اسی لیے وہ انہیں کیا خطاب دیے، خلیل کا، ابراہیم خلیل اللہ، یعنی خلیل کا خطاب دیا گیا۔ یہ چھوٹے اعمال نہیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بنا دے، ہمیں نرم اخلاق عطا فرما، ہماری زبان کو پاکیزہ بنا، ہمیں تہجد کی لذت عطا فرما، ہمیں راتوں میں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے، ہمارے درجات دنیا و آخرت میں بلند فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کمنٹس میں انشاءاللہ ضرور لکھیں تاکہ میری امید کو مایوسی کا گمان نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور اگر آپ سبسکرائب نہیں کیے ہیں ابھی تک تو سبسکرائب بھی کریں تاکہ نئے جو ویڈیوز یا نئی معلومات میں آپ کے اضافہ ہو سکے اور آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔